میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ابلیس کا نام عزازیل ہے. ابلیس اسے اس لیے کہتے ہیں کہ کردار اور تھا، لباس اور. جہاں بھی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب ایک ہدہد نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی فلاں شکاری نے مجھے تیر مار کے زخمی کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شکاری کو بلایا، اور شکاری کو بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس شکاری سے پوچھا کہ تو نے اسے تیر مار کے زخمی کیوں کیا؟ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. تم نے اسے تیر مار کے زخمی کیوں کیا؟ شکاری کہنے لگا اللہ کے نبی، اللہ نے اسے حلال قرار دیا اور مجھے اجازت ہے کہ میں اس کا شکار کروں. تو اس میں شکایت والی کون سی بات ہے؟ ہدہد نے جو فکرہ کہا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھنی. کہنے لگا اللہ کے نبی، اگر یہ شکاریوں والے لباس میں آیا ہوتا تو میں شکایت نہ کرتا، کیونکہ یہ لباس اور پہن کر آیا تھا اور کردار اس کا اور تھا. اگر علی ولی اللہ کو بھونکنے والے کوئی اور لباس پہن کر آتے، کائنات آدم و عالم میں جس نے منافقت کے ذریعے سے، کیونکہ سب سے نجس جانور ہے کتا، لیکن جب کتا خلق ہوا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. تھا کتا لیکن اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. ملائکہ نے پوچھا کہ اللہ نے تو تجھے کتا بنایا ہے، تو کس چیز کا شکریہ ادا کرتا؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے خنزیر بھی بنا سکتا تھا. اور جب خنزیر خلق ہوا تو اس نے بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا. فرشتوں نے پوچھا کہ تو خنزیر ہو کے شکر کیوں ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے منافق نہیں بنایا. اور سامعین گرامی، یہ جو جاہل لوگوں کو پروپیگنڈا ہے کہ یہ علماء کرام کو نہیں مانتے یا مجتہدین عظام کو نہیں مانتے یا علماء کی قدر نہیں کرتے، آل محمد کی عزت اور عظمت کی قسم، میرے قائد آقا موسوی کے پیغام میں تقلید بھی ہے، مجتہد کی عزت بھی ہے، عالم کا احترام بھی ہے، علماء کا احترام بھی ہے. ہم علم رکھنے والے کا احترام کرتے ہیں، علی کو پھونکنے والے پر بے شمار. اور علماء کرام کا ایک واقعہ بیان کرو. قبلہ سید علی نقی نکن وہ تشریف لے کر آئے پاکستان میں. مفتی جعفر حسین صاحب بھی ان کے شاگرد تھے، اور بھکر کی دھرتی واقف ہے مفتی جعفر حسین صاحب سے. یہی ان کی قیادت کا اعلان ہوا تھا جب لاکھوں شیعہ نے حیدر کرار کا اجتماع تھا. پڑھنے والے بہت زیادہ تھے. مجمع شرف حسین کے ذاکروں کے لیے آیا تھا. جو بزرگ بیٹھے ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، مجمع مولوی کی وجہ سے نہیں آیا تھا، مجمع آیا تھا حسین ابن علی کے ذاکروں کی وجہ سے. مجمع کو بلایا تھا حسین ابن علی کے ذاکروں نے. پورا دن گزر گیا، ہر کوئی لمبی لمبی تقریریں کر گیا. سورج غروب ہونے کے قریب آیا. جو بزرگ بیٹھے انہیں یاد ہوگا، جو نوجوان ہیں انہیں میں یاد کرا دیتا ہوں، نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا. جب وقت تھوڑا رہ گیا تو اب مجمع میں آخری اعلان ہوا کہ قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب خطاب فرمائیں گے، لیکن ابھی شہید محسن نقوی نے نہیں پڑھا تھا. مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جی مفتی صاحب بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم محسن صاحب کو سنیں گے. محسن صاحب نے کہا مفتی صاحب آپ گھبرائیں نہیں، میں 1 منٹ میں پوری مجلس پڑھوں گا. 1
1 मिनट में सैयदजादे ने जो पूरी मजलिस इसी भक्कर की धरती पर शिया कन्वेंशन में पढ़ी थी, वो आज तक भक्कर की जमीन को याद है। 1 मिनट में सैयद ने 2 लाइनें पढ़ी और 2 लाइनें पढ़ के हम्माद अहले बैत मिंबर से उतर गए। शहीद ने लाइनें क्या पढ़ी? ए बस में पैगंबर से निकाले हुए लोगों, ठहरो तुम्हें लानत की सजा ढूंढ रहे। बंदे कहते हैं जी अच्छी जगह पे बंदा चला जाए तो लानत नहीं पहुंचती। अल्लाह ने शैतान पर उस वक्त लानत भेजी जब इधर भी फरिश्ते थे और इधर भी फरिश्ते थे, दरमियान में शैतान खड़ा था, अर्श पे था और लानत पहुंची, क्योंकि लानत अपने हकदार को ढूंढ लेती। मुफ्ती जाफर हुसैन साहब और मौलाना सफदर नदवी साहब दोनों शागिर्द थे नक्कन साहब, ये पांव दबा रहे थे। नक्कन साहब ने पूछा अपने शागिर्दों से, बेटे मुनाफिक किसे कहते हैं? अगले बंदे बिल्कुल ठीक होने चाहिए, इस्लाम के साथ भी यही धोखा हुआ। मुनाफिक किसे कहते हैं? दोनों उलमा ने सही जवाब दिए, लेकिन उस्ताद मुतमईन न हुआ। क्या लगे? नहीं, शागिर्द काबिल थे। उन्होंने नक्कन साहब के पास, किबला आप बताइए, झोलियों में भी जो हो उनको भी मैं वास्ता देता हूं, अगर मेरा फिक्रा समझ आ रहा तो आखिरी सांस तक किबला नक्कन साहब का ये फिक्रा याद रखना। शागिर्दों ने पूछा, किबला आप बताइए मुनाफिक किसे कहते हैं? नक्कन साहब ने फरमाया, बेटे मुनाफिक वो होता है जो इकरार करे और इजहार न करे। सादात उज़्ज़ाम की मौजूदगी में नासिर अब्बास पूछता है, अगर कोई बंदा भाई अजहर खान साहब आपके सामने कलमा पढ़ के कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यहाँ ब्रेक लगा दे, सारी दुनिया कहेगी ये शियों वाला कलमा नहीं है, ये शियों वाला कलमा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह है, कलमा शियों वाला नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह है, कलमा शियों वाला नहीं है, क्योंकि इसमें अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं आया। अगर कोई मुअज्जिन आज़ान दे और कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह और उसके बाद कहे हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह, सारी दुनिया कहेगी ये शियों वाली आज़ान नहीं है, क्योंकि उसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, फिर भी शियों वाली नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी है, फिर भी शियों वाली नहीं। कलमे में अलीयुन वलीयुल्लाह ना है, वो कलमा शियों का नहीं। आज़ान में अलीयुन वलीयुल्लाह ना है, वो आज़ान शियों वाली नहीं। अपनी कब्र की रात को याद करके बताओ, जिस नमाज में अलीयुन वलीयुल्लाह ना हो वो शियों वाली नमाज कैसा है? मुनाफिकत से बचो, इनकार विलायत अली मुनाफिकत है। अल्लाह ने कहा, शैतान तू क्यों नहीं झुका, तूने क्यों सजदा नहीं किया? अस्तकबरत, तू तकब्बुर करता है। अम कुंत मिनल आलीन, क्या तू आलीन में से है? मैं इस बच्चे से कहूं पुत्र पानी पिलाओ, वो कह नहीं पिलेंगा, नहीं पिलेंगा। मैं कहूं तू नवाब साहब का बेटा है, इसका मतलब कि अगर नवाब साहब का बेटा है तो न पिलाओ, नहीं है तो पिलाओ। अल्लाह कहते हैं आलीन में से है तो सजदा न कर। आलीन का मतलब क्या है? ऐन अलिफ लाम ये नून, आलीन, अली की जमा। तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू इन अलीयों में से है? तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू इन अलीयों जैसा हो गया? पता चला ये 14 के 14 फर्श पे हो तो सारे मोहम्मद होते हैं, अर्श पे हो तो सारे अली। क्या तू इन अलीयों जैसा है? पता चला आदम से पहले लोग थे। आयत ने बताया पहली बात, आदम से पहले लोग थे। दूसरी बात, बड़े लोग थे, आलीन थे, बड़े लोग थे। तीसरी बात, उन पर आदम को सजदा करना
واجب نہ تھا. مجھے نہیں پتا یہ فکرہ کس تک میں پہنچا سکوں گا. اگر حسین کی ماں نے تاثیر عطا فرمائی میں اپنے ہر شیعہ سنی مسلمان تک یہ فکرہ پہنچاؤں گا. کائنات آدم و عالم میں شیعہ سنی علماء و مفسرین متفق ہیں کہ جو آدم سے پہلے تھے وہ علی اور اس کے بیٹے تھے محمد و آل محمد تھے. فرشتوں پہ واجب تھا کہ آدم کو سجدہ کریں, علی پہ واجب نہ تھا کہ وہ آدم کے سامنے جھکے. موت ایک دن آنی ہے, مرنے سے پہلے فیصلہ تو کر. جو علی آدم کو سجدہ نہیں کرتا وہ آدم کے نالائق بیٹے کی بیعت کیسے کر سکتا؟ آدم کو تو سجدہ کرتا نہیں علی, آدم کے سامنے تو جھکتا نہیں علی. تو کیا نہیں جھکا؟ شیطان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ کہے کہ ہاں میں عالین میں سے ہوں. اس نے کہا انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں. بادشاہ جی انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں. یہ ایک جو کھڑا ہے نا سامنے آدم, میں اس سے افضل ہوں. آگے کم وقت نے دلیل بھی دے دی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا. آگ میں غرور ہے, آگ میں خاک ساری نہیں, مٹی میں خاک ساری ہے. میر انیس کا شعر ہے, انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں. انیس ملنگ سنگھ, انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں. کہے نہ کوئی غلام ابو تراب نہ تھا, آگ میں غرور ہے. یہ بجھ بھی جائے تو دھواں اوپر کو چھوڑتی, اتنا غرور ہے. اور جوش نے کہا کہ آدمی کو نظر استکبار کر دیتی ہے آگ, حکم دیتا ہے خدا انکار کر دیتی ہے آگ. آگ نے انکار کیا, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا. ذرا سوچ کے بتانا, سارے بندے مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں, اور سادات عظام کے تو دروازے کی خیرات ہے, بہت بہتر جانتے ہیں. آدم صرف مٹی سے نہیں بنے تھے, 4 چیزوں سے بنے تھے. آگ سے, پانی سے, مٹی سے, ہوا سے. قبلہ حضرت خان صاحب جھنگ سے عظیم عزادار تشریف فرمائیں. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک شیطان کو پانی پر اعتراض نہیں, ہوا پر اعتراض نہیں, آگ پر اعتراض نہیں, تینوں پر اعتراض نہیں. شیطان سمجھنا, شیطان سمجھنا, شیطان ہوتا ہی وہی ہے جو 3 کا ساتھ دے, چوتھے کی دشمنی ہے. اسے خالی مٹی پر اعتراض ہے, آگ پر اعتراض نہیں, پانی پر اعتراض نہیں, ہوا پر اعتراض نہیں. خالی اعتراض ہے تراب پر, خالی اعتراض ہے تراب پر. عبادت گزار تھا, اللہ نے نکال دیا. نمازی تھا, اللہ نے لعنت بھیج دی. عرش پہ گیا ہوا تھا, خدا نے کہا فخرج منہا, نکل جا میرے دربار سے. نہ اس نے عبادت کا خیال کیا, نہ سجدوں کا خیال کیا, نہ تسبیحوں کا خیال کیا. تو جب وہ تراب کے منکر کی عبادت کا لحاظ نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کی عبادت کرتا. اس نے تراب کے منکر کی عبادتوں کو ضائع کر دیا. نکل, نکل میرے دربار سے. نکلتے نکلتے اس نے کچھ فکرے کہے. اس نے کہا میں اس کی نسل کو اغوا کروں گا. شیطان کی حقیقت ہمیشہ یاد رکھنا, اس کو دشمنی اصل سے ہوتی ہے, بدلہ نسل سے لیتا ہے. یہ 21 رمضان کو ایسے دھماکے نہیں ہو گئے, شیطان کو دشمنی اصل سے ہے, بدلے نسل سے لیتا ہے. پھر کہنے لگا میں چاروں طرف سے حملہ کروں.
शैतान के नजदीक चारों बराबर हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब। उसने कहा यानी है कमीना, लेकिन तरीक़े वारदात हबीब शाह जी बता के आया। आगे जी अली अब्बास के दर्जात शहजादा अली अकबर के कदमों में बुलंद हो, आमीन कहा कर। मैंने आपसे अर्ज किया था, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से एक बंदा छठे इमाम के सामने रोने लगा। सारी जिंदगी याद रखने वाला फिक्र है। छठे इमाम के सामने एक बंदा रोने लगा। तो फिर उसको मौला हम फंस नहीं गए, अगू ही खड़े, पिछू ही खड़े, सज्जू ही खड़े, खब्बू ही खड़े, निकतू कितों राह कोई छोड़े ही नहीं, कितों निकलूं। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया वो तो शैतान था, उसने सिर्फ 4 साइडों पे कब्जा किया, अल्लाह ने 6 साइडें बनाई। बादशाह सदी इमाम ने कहा अल्लाह ने 6 साइडें बनाई हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। मौला ने कहा बचने का रास्ता बताऊं का? जी मौला बताइए। फरमाया सजदे में सर रख दे फिर भी बच जाएगा, दुआ में हाथ उठा दे फिर भी बच जाएगा। कह लगे ये मिट्टी से बना, मैं इसलिए इसे नहीं झुकता। ये है वहाबियत का सतून। वहाबियत हमेशा मैटीरियल को देखती कि चीज बनी किससे है। इसलिए शैतान की औलाद आज ताजिए को कहती है लकड़ी से बना है। इसलिए शैतान की औलाद आज कहती है अलम कपड़े से बना है। शैतान ने कहा था आदम मिट्टी से बना है, और अल्लाह ने फरमाया था खलक़तहू बियदैया, इसे मैंने बनाया है अपने दोनों हाथों से, मैंने बनाया है अपने दोनों हाथों से। असल से लेके अबद तक और सरा से लेके सुरैया तक कायनात के हर मुकस्सर को दावत फिक्र है। आयत कुरान की है, रिवायत नहीं। अल्लाह कहते हैं मैंने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। कायनात में वो 2 हाथ बताओ जिनसे अल्लाह ने आदम को बनाया। या अबू तालिब के बेटे को सलाम कर जिसने कूफे के मिंबर से आवाज दे के फरमाया अनल्लज़ी नफ़ख़्तु तीनते आदम, ये वो 2 हाथ हैं जिनसे मैंने आदम की मिट्टी का खमीर गूंदा। उसे तस्लीम कर जिसकी विलायत के इकरार के बगैर तौहीद की गवाही कबूल नहीं होती। उसे तस्लीम कर जिसकी विलायत के इकरार के बगैर रिसालत की दी हुई गवाही बेकार है। कबूलियत का दारो मदार विलायत अली इब्न अबी तालिब। याद रखना सामीन गिरामी, कायनात की हर दौलत लुटती है तो लुट जाए, 3 चीजें कभी ना भूल। इन 3 चीजों का नाम मजहब शिया है। अली की विलायत, खातून की विरासत, हुसैन की शहादत। 3 चीजें। इमाम हुसैन की मां की कसम, इस बारगाह की इज्जत की कसम, इन 3 चीजों का नाम है मजहब शिया। अली की विलायत जिसके लिए गदीर में पैगंबर ने बाजू पकड़ के दिखा, खातून की विरासत, जिंदगी में भी चैन से नहीं रहने दिया बतूल को, मरने के बाद भी कब्र पे बिल्डोजर चला दिया। मैंने एक ईरानी को देखा था जो मदीने के ज़वार हैं, गवाही देना, जो नहीं गए हो बीबी तुम्हें लेके जाए। मैंने एक ईरानी को देखा, सरकार बात सदी मेरी गवाही देंगे, अजीम काफिला सालार खिदमत गुजार, सामने होना जनाब मखदूमा की कब्र। मुझे शर्म आ गई, मैंने समझाने के लिए कब्र कहा। कब्र नहीं, 2 पत्थर पड़े हुए हैं, स्याह रंग के पत्थर। सैयद दादा आगा जी डर डर के मोमिन इशारे करके कहते हैं वो जो सामने 2 पत्थर हैं
یہ ماں ہے حسن اور حسین. سیدو تمہیں اپنی دادی کی عزت کی قسم، کوئی مانگے نہ مانگے تم 12ویں کے ظہور کی ضرور دعا مانگا کرو، کیونکہ بطول کی قبر پہ آج بھی مسلمان تازیانہ لے کر کھڑے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کرو، فاطمہ زہرا کو تم نہیں رو گے تو کون روئے گا؟ دنیا کو تو پتہ ہی نہیں کہ 8 شوال کو کیا ہو گیا، کسی کو کیا خبر کیا ہوا. یہ جس کی بیٹی کا اتنا بڑا روزہ بنایا ہے تم نے، قصر زینب بنایا ہے نا تم نے. امام حسین کی قسم زباری کا ثواب ہے اس کی زیارت. شام والی عقیدت سے میں حاضری دیتا ہوں اس میں. علی کی عزت کی قسم موجود ہے یہاں پر عالیہ، اس کا روب بتاتا ہے. مخدومہ تشریف فرما، ایرانی کھڑا تھا ایسے سامنے، اور سامنے بی بی کی قبر کا نشان. اب جو میں نے گواہی پوچھی تھی زباروں سے، عدر خان جی وہ گواہی یہ تھی، باندھا کے ساتھ باق آدمی صاحب ایسے سامنے ہو نا جی قبر جناب سیدہ، اور یوں پیچھے موڑ کے دیکھو تو رسول کا گنبد نظر سامنے مٹی کا ڈھیر، اس میں پتھر، پیچھے سبز گنبد. آل محمد کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کوئی سنے گا تو نہیں روئے گا، لیکن فکرہ ہمیشہ یاد رکھا. ایرانی نے قبلہ جی امام حسین اور تاثیر دیا، ایسا فکرہ کہا نوید بھائی، ایسا فکرہ بابا منظور شریف، ایسا فکرہ کہا ایرانی نے. میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایسے بطول کی قبر کی طرف رخ کر کے آہستہ آہستہ ڈر ڈر کے رو رہا تھا. پھر پتہ نہیں اسے کیوں جوش آیا اور ایسے پیچھے مڑا اور آواز نکلے تھے، یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھو، یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھو. آپ کا ایک بیٹا ہمارا مہمان بنا تھا، مولا آ کے دیکھنا ہم نے رضا کا روزہ کیسے بنایا. ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کا زیور بیچ کر کائنات کے کانوں تک پہنچایا ہے آغا حامد علی شاہ موسوی نے. اور تیسری چیز ہے حسین کی شہادت. امام رضا فرماتے کبھی اگر تمہارا رونے کو جی چاہے، اگر کبھی تمہارا رونے کو جی چاہے تو میرے غریب دادا حسین کو رونا. سادات عظام سے معافی مانگ کر اور مقتل کی ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں سادات عظام کا یدنا سر نالین بردار قبلہ آغا جی کی دعاؤں کے سہارے پہ پلنے والا اس منبر کو قرآن سمجھ کر قبر حسین سمجھ کر قسم کھا کے کہتا ہے. امام فرماتے ہیں حسین کو رویا کرو کہ میرے غریب دادا کو مثل گوشت فند کے ذبح کیا گیا. اگر کوئی جانور کو ذبح کر رہا ہو تو بندے چپ کر کے پاس سے گزرتے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ذبح کر رہے ہو. امام فرماتے ہیں لوگ چلتے رہے، خنجر چلتا رہا، کسی نے روک کے پوچھا ہی نہیں محمد کے بیٹے کا قصور کیا ہے. خالی 70 قدم پر ایک عالیہ سر پہ قرآن لے کے رو رو کے کہتی تھی نہ مار میری ماں نے چکیا 20 امام صادق فرماتے ہیں 120 منحوس قبیلوں نے اکٹھے ہو کر ایک حسین کو قتل کیا. میر انیس نے جیسے حسین بادشاہ کی شہادت لکھی ہے کائنات میں ایسے کوئی نہیں لکھ سکا. فرماتے چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر. پتہ نہیں کون سا شیعہ ہوگا جس کی ہائے نہیں نکلے گی. انیس فرماتے ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر. تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، ایک سنگ دے
دل نے پاس سے مارا جبیں پہ سنگ، صدمے سے زرد ہو گیا شبت نبی کا رنگ، ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا خزنگ، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر، نکلا وہ تیر حلق مبارک کو توڑ، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر، نکلا وہ تیر حلق مبارک کو توڑ کر، اور انیس فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز آئی، اللہ کی، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، اللہ کی آواز آئی، ہم تم کو آزما چکے، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس۔ اللہ کہتے ہیں باقی جو ہے وہ ظلم کی بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دے سجاد کو، کچھ امتحان چھوڑ دے سجاد کے لیے۔ انیس فرماتے یہ سنتے تھے حضرت کہ لگا پوشت پہ بھالا، کریوش پہ تھرا کے گرے سید والا، جبریل نے قدموں کو رکابوں سے نکالا اور ہاتھوں کو گردن میں ید اللہ نے ڈالا، قرآن رحل زی سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمد، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے یہ ظلم اور تو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خواب۔ کوئی بے ہوش ہو جائے ہوش میں کیسے لاتے ہو؟ پانی کے چھینٹے ڈال، بھائی بے ہوش ہوا، بہن خیمے سے نکلی، فضا رو کے کہہ دیا پانی تو ہے نہیں، ہوش میں کیسے لائے گی؟ انیس کہتے رو کے کہہ دیا پانی جو نہ ملے گا، رو کے کہہ دیا پانی جو نہ ملے گا، شہ کربلائی کو آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں گی بھائی۔ فرماتے زہرا سے پوچھے کوئی کلک نور عین کا، تپنا زمین کا وہ تڑپنا حسین کا۔ جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، کیسے ذبح کرتے ہیں؟ ادھر سے۔ کیوں؟ یہ جو شروع کی رگیں ہیں ان کا تعلق دماغ سے، ادھر چھری چلتی ہے ادھر احساس ختم ہو جاتا ہے، جانور ذبح بھی ہوتا رہتا ہے چھری کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ حسین کی ماں کی قسم، اس بے غیرت نے غریب کو ادھر سے نہیں، اس نے غریب زہرا کو پوشت گردن سے، اور پھر کئی ذاکرین جلدی میں اشارہ کر جاتے حسین ذبح ہوا، ذبح نہیں ہوا، ضرب ماری گئی، جیسے ہڈی کو توڑا جاتا ہے، ظالم ضربے مارتا رہا۔ شمر کتے سے کسی نے پوچھا تھا تو نے تو مارنا تھا حسین کو، خنجر تو تیز کر لے تو، اتنا کند خنجر کے ضربے 13 لگ گئی۔ شمر کتی کا بچہ کہتا ہے میرا خنجر تیز تھا، اس نے کہا خنجر تیز تھا ضربے 13 کیوں لگی؟ بے غیرت کہتے ہیں جب میں خنجر مارتا تھا میرے خنجر کے نیچے کسی پردے دار بی بی کے 2 ہاتھ آ جاتے تھے، آواز آتی تھی نہ مار میں تیرے رسول کی ہائے کر دو، ہائے کر دو، حیا کر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ مارا گیا حسین دیکھتی رہی سکینہ، ذبح ہوتا رہا حسین دیکھتی رہی سکینہ۔ بی بی زینب نے پوچھا تھا سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم تیرے باپ کو ذبح کر کے رہے گا تو واپس کیوں نہیں آ گئی ہو؟ بیٹی ہو جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہو، سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم ذبح کر دے گا تو واپس خیمے میں آ جاتی، تو کھڑی کیوں رہی؟ تو دیکھتی کیوں رہی؟ تو نے یہ دردناک منظر دیکھا کیوں؟ رو کے کہہ دیا پھوپھی اماں میں نے سمجھا یہ مار کے چلا جائے گا، میں بابا کا منہ چوموں گی، میں بابا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں گی۔ ظالم مار کے چلا نہیں گیا، اس نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے، بے غیرت نے چلنا شروع کیا، آگے آگے شمر چلتا تھا، پیچھے پیچھے سکینہ چلتی تھی جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے، آگے آگے شمر چلتا تھا، پیچھے پیچھے سکینہ چلتی تھی، رو رو کے کہہ
دیا, اس نے سر تو نہیں دیا, ایک دکھ دیا. لاش پر ٹوٹ پڑے کافر. علامہ حافظ کفایت حسین قبلہ کا فکرہ ہے, 9 ٹکڑوں میں شبیر کی لاش بکھری پڑی تھی. اب جو ہائے نہ کرے اپنی قسمت کا قصور بتائے. 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی تھی. رونے والوں, یہ 9 ٹکڑے بھی منظم نہیں تھے. دائیں پسلیاں بائیں طرف, بائیں پسلیاں دائیں طرف. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے. جس کا پتھر کا دل نہیں, مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے. الذی بدنہ شہقانا. اب مرثیہ سننا اپنے 12ویں امام کو, میں نے سر پہ رکھا ہوا قرآن. امام فرماتے ہیں الذی بدنہ شہقانا, وہ غریب جس کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا گیا. مجھے نہیں پتا کون ہائے نہیں کرے گا. جس کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے گئے. کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی بھی جاتی تھی. دیکھ لو میری طرف, ماتم قسمت کا دیکھ میری طرف. دوڑتی بھی جاتی تھی اور جھک جھک کے سموں سے کوئی ٹکڑا وہاں سے, کوئی ٹکڑا وہاں سے, کوئی ٹکڑا وہاں سے رو رو کے کہتی تھی واہ غریبا, واہ مظلومہ. سہل ملون آیا, اس نے نالین لوٹ لیے. اسود کندی نے ابا لوٹ لی. کیش ملون نے کبا کو لوٹ لیا. اشس کے بیٹے نے قمیص میں ہاتھ ڈالا. کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی حیا کر, کل میری لاش میں میری بہنوں نے آنا. میں کائنات کا بڑا شریف ترین امام ہوں. اللہ لعنت کرے بجدل ابن سلیم پر. یہ وہ بے غیرت ہے جس نے غریب کی انگوٹھی کو لوٹا ہے. فکرہ آخری ہے لیکن حیران ہو کے نہ سننا. جب میں نے قبلہ یہ انگوٹھی پہن لی ہے تو یہ انگوٹھی اتر بھی جائے گی. پورے پاکستان کو ذاکری سکھانے والا خاندان یہ انگوٹھی پہن لی ہے تو اتر بھی تو جائے گی. کبھی سوچا ہے جمال سے شبیر کی انگوٹھی اتری کیوں نہیں؟ غریب کے ہاتھ پر اتنے زخم تھے, زخموں میں اتنے ورم تھے. اس بے غیرت نے 3 دفعہ کوشش کی ہے, انگوٹھی اتری نہیں. پھر اس نے کیا کیا, یہ کتے کا بچہ 2 پتھر اٹھا کے لے آیا. ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا, خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا. دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا, انگوٹھی بھی لے گیا, انگلی بھی لے گیا. زینب لاش میں پوچھتی رہی تیری 5ویں انگلی کہاں ہے؟ این لباسوں کا یا آخی, تیرا لباس کہاں گیا؟ این راسوں کا یا آخی, اور تیرا سر کہاں گیا؟ تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ حسین سے زینب نے 3 سوال کیے تھے, تیری انگوٹھی کہاں گئی؟ تیرا لباس کہاں گیا؟ تیرا سر کہاں گیا؟ حسین نے ایک جواب دیا این الرداء کا یا اختی, اور تو بتا تیری چادر کہاں؟